بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضکم اولیاء بعض، صدق اللہ العظیم۔ دوستو، یہ جو آپ سامنے قلعہ دیکھ رہے ہیں، یہ خیبر کے مقام پر یہودیوں کا وہ قلعہ ہے جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فتح کیا تھا۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہودیوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جدال اور جہاد اور یہ ساری چیزیں رہیں، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو مدینہ سے نکالا تو وہ یہاں اس مقام جو آپ سامنے دیکھ رہے ہیں خیبر کے مقام پر جا کے ٹھہرے۔ تو انہوں نے بہت سارے قلعے وہاں بنائے، اور ان قلعوں میں سے مضبوط جو قلعہ تھا وہ قلعہ قاموس تھا، جس کے بارے میں تاریخ اور سیرت کی کتابوں میں مشہور باتیں ہیں، اور ان میں سے سب سے مشہور بات جو ہے سیرت کے حوالے سے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان ہے کہ تقریباً رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خیبر کے مقام کا 1 مہینے تک محاصرہ جاری رکھا۔ جیسا کہ روایات میں آتا ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کے مقام کے قریب پہنچے تو یہودیوں نے پورے قلعوں کے اندر آواز لگا دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ آئے ہیں، اب تمہاری ہلاکت اور بربادی ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی خود فرمایا کہ جہاں اللہ کے رسول اب نفس نفیس اور صحابہ کرام جیسے جب داخل ہو جاتے ہیں تو پھر اس قوم کی ہلاکت اور بربادی کے علاوہ کوئی سامان نہیں ہوتا۔ تو لہٰذا ان یہودیوں کی آواز لگ گئی، اور اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے محاصرہ دیکھا۔ اور یہ آپ سامنے دیکھ رہے ہیں، پتھر دیکھیں، نوکیلے پتھریلے، کوئی راستہ نہیں، کوئی طریقہ نہیں، لیکن ان سب کو آگے کراس کر کے یہودیوں نے یہاں اپنے اس کے اندر قلعے بنائے تھے۔ یہ ایسی جگہ انہوں نے تلاش کی، کیونکہ یہودی بڑا عجیب چال چلنے والا انسان ہے جو آگے کی 100 سال سوچتا ہے، تو اس نے یہ سوچ کر وہاں یہ قلعے بنائے تاکہ مسلمان ہمارے اوپر کسی قسم کا حملہ آور نہ ہوں۔ آپ دیکھ رہے ہیں سامنے ویڈیو کے اندر کہ یہ پتھر دیکھیں، یہاں نہ تو گھوڑا چل سکتا ہے، نہ کوئی چیز چل سکتی ہے، نہ آدمی دوڑ سکتے ہیں، بڑی مشکلات اور دقت اس کے اندر ہے۔ تو بہرحال اس کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہینے کے بعد، ایک وقت گزرنے کے بعد، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل جس کے ہاتھ پر فتح ہوگی تو وہ میں اس کو صبح اس کے ہاتھ کے جھنڈا دوں گا تو وہ فتح کرے گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اعلان سن کر رات کو صحابہ انتظار کرتے رہے کہ کس کو ملے گا۔ صبح ہوئی تو آواز دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں ہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آئے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا یا رسول اللہ، میری تو آنکھ درد کر رہی ہے، لہٰذا میں نہیں لڑ سکتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی ادھر ہماری طرف تم اپنی آنکھ کر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک لگایا، حضرت علی کی آنکھ صحیح ہو گئی، اور اس کے بعد حضرت علی کے ہاتھ میں جھنڈا دیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے دروازے پہ گئے، اور دروازے کے جانے کے بعد اس پر وار کیے، اور اس کے بعد بڑی مشقت کے بعد دقت کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فتح یابی ہوئی، اور وہ مرحب کے مقابلے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے آئے۔ تو اس طریقے سے فتح خیبر ہوا۔ تو یہودیوں کی یہ ضلالتیں اور گمراہیاں دیکھیں کہ آج تک یہ حالات دیکھ رہے ہیں۔ اور اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو باغات اور مالے چیزیں آئیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے درمیان تقسیم کر دی تھی، تو یہ وہ باغات آپ کو نظر آ رہے ہوں گے۔